مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 8واں پارہ آدھا ہو گیا۔ سورۃ المائدہ کی بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں چوری کرنے والے کی سزا کا حکم نازل فرمایا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ سزا بطور عبرت کے ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگوں کو اسلام کے کچھ احکام بڑے سخت لگتے ہیں، اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام میں بڑی شدت ہے، یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں انصاف پسندی ہے، اسلام میں اعتدالی ہے۔ کیا ہے؟ اعتدال۔ جیسے زنا کی جو سزا ہے شریعت اسلام میں، اگر نکاح والا مرد، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو پتھر مار کر ان کو سنسار کر دیا جائے گا، ختم۔ لیکن اگر کنوارے ہیں اور یہ زنا کرتے ہیں تو ان کو کوڑے برسائے گے، 80 یا 100 کوڑے برسائے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بعض لوگوں کو یہ سزا بڑی سخت لگتی ہے، لیکن اگر جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی اسلام کا یہ حکم بڑا سخت ہے، زنا کرنے والے کی اتنی سخت، پتھر مار کے ختم کر دو، اتنا سخت دل اسلام ہے، تو اس سے جب پوچھا جائے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ، تیرے بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ نعوذ باللہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کی کیا سزا متعین کرے گا؟ وہ کیا کہیں گا؟ مار ڈالو، کاٹ ڈالو۔ تو تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، اور کسی اور کی بیٹی نہیں ہے۔ بیچ میں 6 سال کی آصفہ، 7 یا 8 سال کی، کشمیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت میں غیروں کی زبان سے تک کے یہ جملہ نکلا تھا کہ ہندوستان میں شریعہ لاگو کرو۔ اسلام کے احکام ہے ہی ایسے پیارے، 1400 سال گزر گئے پھر بھی آج اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک قرآن کا نقطہ دیکھیں، یہاں قرآن نے ذکر کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اور وہاں زنا کے اس میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد۔ یہاں پر پہلے چوری کے اس میں مرد کا تذکرہ کیا، اور وہاں زنا کے اس میں پہلے عورت کا تذکرہ کیا۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، چوری کرنا یہ مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں زیادہ بے حیائی ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کماتا ہے، مرد میں طاقت ہے، اس کے لیے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس کے لیے موقع ہیں کمانے کے بنسبت عورت کے۔ اس کے باوجود اگر چوری کرتا ہے تو اس کا گناہ عورت کے مقابلے میں زیادہ شمار ہوگا۔ اس کے لیے قرآن نے یہاں پر عورت سے پہلے مرد کا تذکرہ کیا، اور زنا کے اس میں عورت مرد کے مقابلے میں حیا کی پیکر ہوتی ہے۔ شرم و حیا کی کیا ہوتی ہیں؟ پیکر ہوتی ہے۔ مرد کے مقابلے میں اس میں حیا زیادہ ہوتی ہے۔ حیا زیادہ رہنے کے باوجود اگر زنا کرتی ہیں تو عورت کا کام یہ زنا والا، یہ مرد کے مقابلے میں زیادہ بھی حیائی والا اور زیادہ گندا کام ہے۔ اسی لیے وہاں پر شریعت نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول، اے نبی جی،
ہم نے آپ کو جو احکام دیے ہیں وہ احکام آپ اپنی امت تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اگر ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آیت بھی میرے نبی کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، یہاں پر اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے باقاعدہ، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ اپنا کام کیجئے، اگر نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ خود پڑھ کے سنا رہے امت کو، کون؟ ہمارے آقا جناب رسول۔ اور اس آیت پر اللہ کے رسول نے اتنا زبردست عمل کیا، اتنا زبردست عمل کیا، مکی زندگی 13 سال کی امت کو دعوت دیتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، گالی گلوچ برداشت کرتے رہے، مار دھاڑ برداشت کرتے رہے، بیٹیوں کو طلاق دینا برداشت کرتے رہے، بالآخر مکہ کو چھوڑ کر جانا برداشت کیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لیکن امت کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے احکام پہنچاتے رہے۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا، سن ہجری 10 حجۃ الوداع، آخری سال اللہ کے رسول کی زندگی کا، اور یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ سن ہجری 9 میں حج فرض ہوا امت مسلمہ پر، اللہ کے رسول نے حج کیا سن ہجری 10 میں۔ جب فرض ہوا، ایک لشکر تیار کر اس لشکر کا امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ بعد میں قرآن کی چند آیتیں نازل ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطیب بنا کر بھیجا۔ حضرت علی کون تھے؟ خطیب لشکر تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ امیر لشکر تھے۔ سن ہجری 10 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب صحابہ کرام سامنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ طویل خطبے کے اخیر میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، او میرے صحابہ، اللہ نے مجھے جو پیغام دیا تھا، کیا میں نے وہ پیغام آپ تک پہنچایا؟ قد بلغت الرسالہ، کیا میں نے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ نے اس کا کیا کر دیا؟ بولو، حق بھی ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرا پیغام میں نے تیرے بندوں تک کیا کیا؟ پہنچا دیا۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ پر اللہ کے رسول نے عمل کیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، 1400 سال پہلے یہود و نصارہ کے مزاج کو اللہ رب العزت نے امت کو بتایا ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور ہمراز نہ بناؤ، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ اپنے آپس میں تو دوست بن سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، فلسطین والوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن دوستی نبھائی جا رہی ہے کس سے؟ یہودیوں سے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ یہودی ظلم کر رہا ہے اور ساتھ کون دے رہا ہے؟ عیسائی ساتھ دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ آپس میں دوست بن سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اس کے دوسرے صفحے پر ایک آیت کریمہ ہے۔ میں نے 2 دن پہلے شراب کی حرمت پر ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، بڑا نقصان ہے نفع تھوڑا ہے، بڑا نقصان ہے نفع تھوڑا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں
جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ ہو. مطلب کیا؟ جب نماز کے قریب نہیں آنا ہے، نماز کا ٹائم نہیں، اس وقت میں پیو. یہ دوسرا حکم. بعض صحابہ کرام تھے کہنے لگے کہ جو چیز ہم کو نماز سے روک دے وہ چیز ہم کو پینا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا، ختم کر دیا. تیسرا حکم آیا جب دیکھا کہ صحابہ کا مزاج بن گیا، اب ان کی عادت بن گئی شراب کو نہ پینے کی، اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں. تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا تم پر حرام کر دیے ہیں. کیا کر دیے ہیں؟ اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوا، امر کا صیغہ ہے، چھوڑ دو، بچو اس سے، ختم. اب نماز کی حالت میں بھی نہیں، نیند کی حالت میں بھی نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت میں اب تم کو پینا نہیں. اگر نہیں پیو گے لعلکم تفلحون، تم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جاؤ. شراب آدمی کبھی کامیاب نہیں رہتا ہے. شرابی اس کی زندگی برباد ہوتی ہے. آج پکچروں میں، سیریلوں میں شراب پینے کو اسٹائل بتایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان اس کو فالو کر رہے ہیں. سگریٹ پیتے اور نیچے لکھتے یہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے. بتا پیتے کیوں ہے پھر ہانیکارک ہے؟ تو بتانا ہی نہیں نا. ہیرو لوگوں کو بتایا جاتا شراب پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، پھر ہماری قوم کے نوجوان اس کو فالو نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے. ان کی خود کی دنیا تباہ ہو چکی ہے. یہ ہمارے کیسے ہیرو ہو سکتے ہیں؟ ہر 4 میں کا چوتھا انسان کینسر کا مریض ہے. لاکھ صحت کی حفاظت کرنے کے باوجود، لاکھ صحت پر توجہ دینے کے باوجود کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے. یہ ہمارے ہیرو ہو سکتے ہیں. ہمارے ہیرو کون ہیں؟ بولو، ارے بولو نا. کیا نیند آ گئی ہے؟ جمعہ کا دن تک سو گئے سب لوگ. نبی کا نام لے لیں گے. زور سے بولو، ہمارے ہیرو کون ہیں؟ نہیں آ رہی آواز، زور سے بولو یار. نبی کا نام محبت سے لو، زور سے لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے ہمارے ہیرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شراب حرام ہے، ٹینشن آتا ہے اس کے لیے پیتا ہوں، میری پریشانی مجھے معلوم ہے. مولوی صاحب تم کو کیا معلوم ہے؟ یہ پریشانی کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی کو بڑھانے والی چیز ہے، معاشرے میں تجھ کو ذلیل کرنے والی چیز ہے. نالی میں گٹر کے ڈھکن پہ گر جاتا ہے، کتا آ کے چاٹ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. یہ اوقات ہو جاتی ہیں شراب پینے والے کی. دیکھتے ہیں نا، بیٹا بھی عزت نہیں کرتا ہے، بیوی بھی گالی گلوچ کرتی ہے، پورے محلے کے اندر اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ٹینشن اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب ہے. ایک اچھا بہت میسج، بہترین میسج آیا تھا. 1000 پرابلم ایک سلوشن. کیا؟ نماز. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سارے تکلیفوں کو دور کریں گے، اللہ سارے پریشانیوں کو دور کریں گے. آنکھیں دیکھو نا، یہ کون سا علاج ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب یہ تو ام الخبائث ہے، جڑ ہے بیماری کی. جوانی میں انسان کا لیور خراب ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں. جب جلدی سے مرنے کا شوق ہے نا تو اچھے بن کے مرو نا. دنیا تو گئی، آخرت بھی گھرارے. اگر بہت جلدی جانے کا شوق ہے تو چلو دنیا تمہاری لڑ گئی، دنیا تم کو اچھی نہیں ملی، بیوی اچھی نہیں ملی، بچے اچھے نہیں ملے، کاروبار اچھا نہیں ملا، تو دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آخرت سے دل لگاؤ. جہاں جا رہے وہاں کے لیے کچھ تو کرو. یہاں بھی گئے اور وہاں بھی گئے. شرک کے بعد قرآن کریم میں اور شریعت میں شرک کے بعد جس سزا کو بیان فرمایا ہے، جس گناہ کو بیان فرمایا، وہ گناہ کیا ہے؟ شراب ہے. کیا ہے؟ شراب ہے. لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن. اللہ کے رسول نے فرمایا شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. شراب جیسے اندر گئی ایمان اس کا اٹھا لیا گیا. اگر اسی حالت میں مر گیا حالت کفر پر مرے گا. کس پہ مرے گا؟ بولو. ہمیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہونا اس میں الکوہل ملا ہوا ہے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنک کے نام پہ، کولڈ ڈرنک کے نام پہ
شرابیں پلائی جا رہی ہیں آج، ایک قطرہ ہی کیوں نہیں ہوتا، قطرے کا 100واں حصہ بھی میرے نبی نے فرما دیا کہ حرام ہے تو حرام ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر لکھا ہوا ہے الکوہل اس میں ملا ہوا نہیں پینا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا ہے، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والوں شکار مت کرو، کسی جانور کو قتل مت کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر تم نے کسی جانور کو شکار کیا، قتل کیا، تو تم پر اس کی جزا آئیں گی، فدیہ دینا پڑے گا، ایک جانور قربان کرنا پڑے گا، دم آئے گا تم پہ۔ حالت احرام میں کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آگے کے احکام اسی کے اوپر ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ ساری حج کے احکام ہیں، حج کی فضیلت ہیں۔ اسی طرح حج پر جو جانور قربانی، جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کا احترام ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آگے سورۃ الانعام 7ویں پارے کے پاؤ سے سورۃ الانعام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف ہے جو کل شروع ہوں گی الف لام میم صاد سے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 سورتوں کا تذکرہ زندگی باقی رہی تو کل کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔